بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ٹیک اسلام۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے، اس کا موضوع ہے جہاد کے بارے میں، کہ جہاد کے بارے میں قرآن حدیث میں کیا احکامات ہیں، قرآن حدیث میں شہید کا کیا درجہ ہے، جہاد کی کتنی اقسام ہے اور شہید کی اقسام۔ ہم سٹیپ بائی سٹیپ ان سب ٹاپکس کے بارے میں آج پڑھیں گے۔ سب سے پہلے جہاد کے معنی کیا ہیں۔ جہاد کا اصطلاحی معنی ہے کوشش کرنا یا جد کرنا۔ عربی میں جہاد کا مقصد ہے کسی مقصد کے حصول کے لیے پوری جدوجہد کرنا۔ قرآن حدیث میں جہاد کا مطلب صرف جنگ یا قتال نہیں، بلکہ ہر وہ کوشش جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، خواہ نفس کے خلاف ہو، علم حاصل کرنے کے لیے، دین کے لیے۔ میں یہاں پہ آپ کو یہ بتاتی جاؤں کہ لوگ یہ جو جہاد کو سمجھتے ہیں کہ یہ صرف قتل و غارت یا کسی چیز کا نام ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اسلام میں جہاد کا تصور بہت کلیئر ہے۔ اب اسلام میں تب جہاد کرنے کا حکم دیا جب کسی جگہ پہ مظلوم لوگوں پر ظلم ہو رہا ہو، جب کسی جگہ پر زبردستی کسی چیز پر قبضہ کیا جا رہا ہو۔ اسلام میں عورتوں کو نقصان پہنچانے، بوڑھوں کو نقصان پہنچانے، اسی طرح بچوں کو نقصان پہنچانے کو، آبادیوں کو نقصان پہنچانے کو، کھیتیوں کو، فصلوں کو نقصان پہنچانے کو کبھی نہیں کیا گیا۔ یہ آج کل جو ایٹم بم پھیلاتے کرتے ہیں، بلاسٹ کرتے ہیں، جس میں کسی کو بھی آبادی کو ٹارگٹ کر دے، بچوں بوڑھوں سب کو ایک طرح سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ اسلام میں ایسے جہاد کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اسلام تو دین امن کا دین ہے، ہمیشہ چاہتا ہے، لیکن جب فساد پھیلایا جا رہا ہے اور مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے تو اس ظلم کے خاتمے کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اور اسلامی ریاست کی حفاظت کے لیے اسلام جہاد کا حکم دیتا ہے۔ تب اگر ہم جہاد نہیں کرتے تو قیامت کے دن اللہ کے حضور جواب دہ ہوں گے، کیونکہ جو لوگ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تیرے بندوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، ہم پر یہ مشکل وقت ہے، ان لوگوں نے ہماری مدد نہیں کی، اس لیے اسلام میں جہاد کا حکم ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں جہاد کو کن کن معنوں میں بتایا گیا ہے۔ قرآن پاک میں جہاد کے بارے میں پہلے ہم سب سے دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں جہاد مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے، تقریباً 30,000 مقامات پر اس کا ذکر آیا ہے قرآن پاک میں۔ اور جو لوگ ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھاتے ہیں۔ پھر بے شک اللہ نے مومنین سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں جنت کے عوض، یعنی بدلے میں جنت کے عوض۔ فرمایا کافروں کی اطاعت نہ کرو، ان سے قرآن کے ذریعے بڑا جہاد کرو۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھتے کہ صرف جنگ یہ نہیں کہا گیا، آپ اپنے مال کے ذریعے، آپ اپنے علم کے ذریعے، آپ اپنے کیا نام ہے نفس کے خلاف اپنے اصطلاح کے لیے، یہ سب جہاد کی قسموں میں آتا ہے۔ یعنی قرآن پاک میں جہاد کو جس طرح آج کل کے معاشرے میں جس چیز پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلام میں جہاد کا یہ کنسیپٹ ہے، یہ ہے، ایسا قطعاً اسلام میں کوئی بھی مقصد نہیں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں جہاد کے بارے میں احادیث میں کیا بتایا گیا ہے۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو 3 حدیث بتاتے ہیں۔ حدیث میں جہاد کی اہمیت کے بارے میں جیسے میں بتا رہی ہوں، آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر کسی پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، اللہ کی راہ میں جہاد۔ پھر دوسری جگہ پہ ہے ہر نیکی کے اوپر ایک اور درجہ ہے، یہاں تک کہ آدمی اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، پھر اس سے اوپر کوئی درجہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سچے دل سے شہادت کی دعا کی اللہ تعالیٰ اسے شہداء کا درجہ عطا فرماتا ہے، اگرچہ وہ بستر پر ہوتا ہے، یعنی کہ نیت پر ہی اس کو دے دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن کا جہاد جو اللہ کے راستے میں کیا جائے دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ یہ تھی احادیث میں جہاد کی اہمیت جو میں نے بتائی ہے۔ میں امید کرتی ہوں یہ والی چیز جو ہے آپ کو کلیئر ہوگی، قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں کیا ذکر ہے۔ جہاد کی اقسام کتنی ہیں؟ جہاد کی آلموسٹ تقریباً 5 اقسام ہیں جو قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ طریقے سے بتائی گئی ہیں۔ سب سے پہلا افضل جہاد وہ ہے جو انسان اپنے نفس کے خلاف اللہ کی رضا کے لیے، یعنی کہ انسان اپنے آپ کو اپنے گناہوں سے بچائے۔ کہتے ہیں انسان سب سے اچھا وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے۔ انسان دوسروں کے سامنے تو اچھا بن جاتا ہے، لیکن جب اکیلا ہوتا ہے تو اپنی تنہائی کو پاک نہیں کرتا۔ اس لیے اپنے نفس سے جہاد کرنا، اپنے آپ کو روکنا۔ آج کل جو فتنہ فساد کا دور پھیلا ہوا ہے، بے حیائی کا، ہر طرف گناہوں کا دور ہے، اس دور میں اپنے آپ کو ہر طرح کی برائی سے بچا کر رکھنا یہ جہاد کہلاتا ہے اپنے نفس کے خلاف، اور اس کو افضل جہاد کہا گیا۔ پھر علم اور قلم کے ساتھ ان کے اسلام کی تبلیغ، حق کی وضاحت اور باطل کے رد اور علم کی روشنی پانے کو بھی جہاد کہا گیا۔ اور فرمایا گیا ان سے قرآن کے ذریعے بڑا جہاد کرو، یعنی کہ چاہے آپ لکھ کے کریں، چاہے آپ علم کے ذریعے کریں، لوگوں کو دین کی طرف لے کر آئیں۔ جہاد باللسان یعنی زبان سے جہاد، ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا، حق بات کہنا، علم سکھانا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، جہاد باللسان ہے۔ میں آپ کو بتا دوں برائی سے روکنے کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو ہاتھ سے روکیں، اگر وہ بندہ ہاتھ سے نہیں روکتا تو پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کو زبان سے روکیں، یعنی کہ آپ کسی چیز بندے کو زبان سے روکتے ہیں، کسی چیز کا منع کرتے ہیں تو یہ بھی جہاد ہے۔ اور آخر میں ہوتا ہے کہ دل میں برا جانو، اور یہ سب سے کمزور ترین جہاد کی قسم ہے۔ سب سے افضل جہاد حدیث میں ہے ظالم حکمران کے سامنے حق بات کہنا ہے، کیونکہ انسان سب کے سامنے ڈر جاتا ہے کہ کہیں مجھے کر نہ دے، مار نہ دے۔ جہاد بالمال اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، جیسے غریبوں کی مدد، دین کی اشاعت میں مال دینا وغیرہ۔ چاہے نکلو چاہے ہلکے ہو یا بوجھل، اور جہاد کرو اپنے مالوں اور جانوں سے۔
جہاد بھی سیف یعنی کہ تلوار کے ساتھ، یہ دشمنان اسلام کے خلاف میدان جنگ میں دفاع کے لیے لڑنا، یہ صرف مخصوص حالات میں شرائط کے ساتھ جائز ہے۔ اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں۔ یہ دیکھ کتنی کلیئر بات ہے جو میں نے پہلے بتا دی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ بلا وجہ کسی کے اوپر ماری جانا ہے، قتل کری جانا ہے، آبادیوں کو، فصلوں کو، کھیتیوں کو، چیزوں کو نقصان پہنچانا ہے، بچوں بوڑھوں سب کو، لیکن کہا کہ جو تم سے لڑے، مطلب مرد ہیں جو میدان جنگ میں، صرف ان سے لڑو، صرف ان کو نشانہ بناؤ، اور کنڈیشن کے ساتھ ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ دفاع کے لیے لڑنا ہے، یہ نہیں کہ آپ نے اپنے بلا وجہ قبضہ کرنے کے لیے چیزوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کیا گیا۔ یہ میں نے جہاد کی اقسام بتا دی ہیں 5۔ اب قرآن و حدیث میں شہید کا کیا درجہ ہے؟ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائے انہیں مردہ مت کو بلکہ وہ زندہ اپنے رب کے پاس رزق دیے جا رہے ہیں۔ حدیث میں شہید کے جنت کے 8 انعامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے خون کا پہلا قطرہ گرنے سے پہلے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، جنت میں اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے، قبر کے عذاب سے محفوظ رکھا جاتا ہے، قیامت کی بڑی گھبراہٹ سے امن دیا جاتا ہے، سر پر عزت کا تاج پہنایا جاتا ہے جس کا ایک یاقوت دنیا مافیا سے بہتر ہوگا، رشتہ داروں کی شفاعت کا حق دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ دیکھیں شہید کا درجہ ہے۔ کہتے ہیں شہید جب ہو جائے اس کو غسل بھی نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اسی طرح قیامت کے دن اس کا خون پھوٹے گا اور اس کے بارے میں گواہی دے گا کہ یہ بندہ تھا جو شہید ہوا تھا، اس کا خون اس کی گواہی دے گا۔ شہید کی اقسام ہے۔ ویسے تو حقیقی شہید جو ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں لڑے اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کا کچھ حکمی شہید ہے جن کے بارے میں کہا جو بذات جنگ نہیں مرے مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید قرار دیا۔ تعاون یا وبا سے مرنے والا بندہ شہید ہوتا ہے، ڈوب کر مرنے والا، جل کر مرنے والا، عورت اگر ڈلیوری کے دوران ولادت کے بچے کے دوران مر جائے، پیٹ کی بیماری سے مرنے والے، یہ سب شہید کی اقسام ہے۔ شہید کی اب ہمیں جہاد کی اہمیت اور خلاصہ۔ جہاد ایمان کی تکمیل کا ذریعہ، جہاد سے دین کی سربلندی اور ظلم کا خاتمہ ہوتا ہے۔ جہاد بڑھ کر نفس اور زبان اور قلم سے جہاد کی بھی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ یہ تھی جہاد کے بارے میں ہمارا ٹاپک۔ میں امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ۔